القادر جیلانی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا قبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی، عبد القادر جیلانی، لینا خبر دکھیارن کی، تم میرے محبوب سبحانی، لینا خبر دکھیارن کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 5ویں مجلس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: علیکم بزیارت القبور، تم اللہ کے اولیاء اور انبیاء کرام، مرسلین کرام کی قبروں کی زیارت کو لازم کر لو۔ علیکم کا لفظ استعمال فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تم اولیاء اور انبیاء کی قبروں کی زیارت کو لازم کر لو۔ زیارت قبور کو، اللہ والوں کے مزارات مقدسہ کی زیارت کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنا لو، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو۔ علیکم بزیارت القبور، زیارت قبور نہایت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہم زیارت قبور کی بنیاد پر دونوں جہاں کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت، بابا فرید گنج شکر، نظام الدین محبوب الہی، قطب الدین بختیار کاکی، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، ان مزارات مقدسہ کی زیارت سے ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ دنیا کی ہر سعادت مل سکتی ہے، آخرت کی ہر کامیابی مل سکتی ہے۔ لوگ خواجہ سے جو ملتے ہیں تو کیا ملتا ہے، لوگ خواجہ سے جو ملتے ہیں تو کیا ملتا ہے، لاکھ ملنے کا یہ ملنا ہے، خدا ملتا ہے۔ تو اللہ والوں کے در سے کیا نہیں ملتا، اللہ والوں کے در پر جو جاتا ہے وہ دنیا دنی کو مڑ کر نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا کہ دنیا ہمیں آواز پہ دیتی رہی آواز، دنیا ہمیں آواز پہ دیتی رہی آواز، ہم نے تیرے در سے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ دنیا ہمیں آواز پہ دیتی رہی آواز، ہم نے تیرے در سے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو اللہ والوں کے آستانوں پر تقدیریں بدلتی ہیں، اللہ والوں کے آستانوں سے اللہ ملتا ہے، خدا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا۔ لہذا حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: علیکم بزیارت القبور، قبور صالحین، قبور اولیاء اللہ، مزارات انبیاء کرام کو لازم کر لو۔ کیوں کہ ان آستانوں سے تمہیں سب کچھ ملے گا۔ سب سے بڑی دولت اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ علیکم بزیارت القبور۔ تو اب ہمیں معلوم یہ ہوا کہ سنیت کے سب سے بڑے علم بردار،
سنیت کے سب سے بڑے زعیم، سنیت کے سب سے بڑے نقیب، سنیت کے سب سے بڑے مبلغ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں علیکم بزیارت القبور، زیارت قبور کو لازم کر لو اپنے اوپر، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ والخذ الی الصالحین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے جو ہیں اللہ کے، ان کے پاس جاتے آتے رہو، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھو۔ علماء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مشائخین کرام ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں، وہ بندے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، تو ان بندوں کی زیارت ان کی زندگی میں کرو۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بزیارت القبور والخذ الی الصالحین وفعل الخیر، اور ان کاموں کے علاوہ نیک کاموں میں ترقی کرو، اچھے کام کرو، فرائض کو بجا لاؤ، واجبات کو بجا لاؤ، سنن مؤکدہ کو بجا لاؤ، سنن غیر مؤکدہ کا التزام کرو، نوافل سے متمتع ہو، اللہ کی عبادتوں میں، اس کی اطاعت میں شب و روز گزارو۔ وَقَدْ اسْتَقَامَ أَمْرُكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، اولیاء اللہ کی زیارت کو اپناؤ گے، نیک لوگ، علماء کرام، صالحین اعظام کی صحبتوں میں جاتے آتے رہو گے، تو تمہارا معاملہ درست اور راست ہو جائے گا، سیدھا ہو جائے گا۔ لا تکونوا من الذین اذا وعظوا لم یتعظوا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت سے نیک نہیں بنتے، اس نصیحت کو اپناتے نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا لَمْ يَعْمَلُوا، اور جب اچھی بات سنتے ہیں تو اس اچھی بات پر عمل نہیں کرتے۔ رِحَابُ دِينِكُمْ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، تمہارے دین کی بربادی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے دین کی بربادی 4 چیزوں سے ہے۔ تمہارا دین برباد ہوتا ہے تو اس کے 4 اسباب ہیں۔ الاول انکم لا تعملون بما لا تعلمون، الاول انکم لا تعملون بما تعلمون، پہلی وجہ یہ ہے تمہارے دین کی بربادی کی کہ تم اپنے علم دین پر عمل نہیں کرتے، جو دین تم نے سیکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ مستند عالم ہے، متبحر عالم ہے، جید عالم ہے، تفسیر جانتے ہیں، فقہ جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، لیکن نماز کے پابند نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی زبان سے نکالتے ہیں، روزے کے پابند نہیں ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں۔ کتنے ایسے پیر ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، اور کتنے ایسے پیر ہیں جو گالی زبان سے نکالتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں شب و روز، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں، فلاں کی جائیداد داب لی ہے، فلاں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، فلاں کی ترقی میں روڑے ڈال رہے ہیں۔ انکم لا تعملون بما تعلمون، تم اپنے علم دین پر عمل نہیں کرتے۔ الثانی انکم تعملون بما لا تعلمون، دوسری بات یہ ہے تمہارے دین کی بربادی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تم جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو۔ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے نہیں جانتے، لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں علم دین کے بغیر عمل کر رہے ہیں، یہ دین کی تباہی کا سبب ہے۔ الثالث انکم لا تتعلمون ما لا تعلمون، تیسری وجہ تمہاری بربادی کی، تمہارے دین کی بربادی کی یہ ہے کہ تم جو علم دین تم نے حاصل نہیں کیا، جو علم تم نے نہیں سیکھا،
اسے سیکھنے کا تمہیں ارادہ بھی نہیں ہے، تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ تم جو علم نہیں سیکھ چکے ہو اسے حاصل کرو. فَتَبْخُونَ جُحَّالًا، اس وجہ سے تم جاہل کے جاہل ہی رہتے ہو، کیونکہ جو علم سیکھا نہیں اسے سیکھنے کی تم کوشش نہیں کرتے. الرابع انکم تمنعون الناس من تعلیم ما لا يعلمون، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے دین کی بربادی کا سبب یہ ہے، چوتھا سبب، کہ تم لوگوں کو علم دین سے روکتے ہو، علم دین حاصل کرنے سے روکتے ہو، حاصل خود بھی نہیں کرتے، دوسرا جو حاصل کرنے لگا ہے اسے بھی علم دین کی تحصیل سے روکتے ہو. یا قومی انتم اذا حضرتم مجالس الذکر تحضرونها للفرحہ، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، جب تم ذکر کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہو، اے لوگو جب تم ذکر کی محفل میں حاضر ہوتے ہو، تحضرونها للفرحہ، تو تم تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے محافل ذکر میں، ذکر کے حلقوں میں، ذکر کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہو. لا للمداوات، اپنے قلبی امراض کے علاج کے لیے نہیں جاتے، حسد کے علاج کے لیے، کبر کے علاج کے لیے، عجب کے علاج کے لیے، ریا کے علاج کے لیے، دنیا طلبی کے علاج کے لیے تم محفل ذکر میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ذکر کی محفلوں میں حاضر ہوتے ہو وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے. وَتُعْرِضُونَ عَنْ وَاعِظِ الْوَاعِظِ، اور تم واعظ کرنے والے کے واعظ سے منہ پھیر لیتے ہو، یعنی اس کی بات سنتے نہیں، سمع قبول کے ساتھ، یعنی اس کی بات پر، اس کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے. وَتَحْفُظُونَ عَلَيْهِ الْخَطَأَ وَالزَّلَلَ، اور واعظ کرنے والے کی خطاؤں اور اس کے لغزشوں کو گرفت کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو اس کی تقریر پر، اس کے مواعظ پر، اس کی نصیحتوں پر. وَتَسْتَهْزِئُونَ، کتنے لوگ ہیں واعظ کی محفلوں میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، دل لگی کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں. وَتَسْتَهْزِئُونَ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں محفل واعظ میں، تقریر کی محفل میں، تفسیر کی محفل میں. وَتَسْتَهْزِئُونَ وَتَضْحَكُونَ وَتَلْعَبُونَ، اور ہنس رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم محفل واعظ میں کیا کرتے ہو؟ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو، ہنس رہے ہوتے ہو، اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہو. انتم مخاطرون برؤوسکم مع اللہ عز وجل، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خمار بازی کرتے ہو. اللہ اکبر. توبوا من ھذا، خمار بازی کہتے ہیں جوا کھیلنا. توبوا من ھذا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس برے رویے سے توبہ کرو. لا تتشبہوا باعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے مشابہت اختیار مت کرو. وانتفعوا بما تستمعون، نیک لوگوں کے مواعظ سے، ان کے واعظ سے، ان کی نصیحت سے کما حقہ استفادہ کرو اور نفع حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.